حمداللہ صاحب، پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے 3 مہینے کا ٹائم الیکشن کے لیے مل جائے گا۔ کیا آپ بطور اتحادی، حکومت کے اتحادی ہونے کے اس تجویز سے متفق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو تجویز آپ کی سے میں سن رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے 8 اگست کی تجویز دی ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ شاید اس کا علم مولانا صاحب کو بھی نہ ہو، اور شاید اس کا علم پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں سے کسی کو بھی نہ ہو، اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں میں بھی کسی کو بھی نہ ہو سوائے پی ایم ایل این کے۔ تو لہٰذا آج تک جو ہم آ رہے ہیں تو فیصلے جو بھی ہوئے ہیں ماضی میں وہ مشاورت سے ہوئے ہیں۔ بہت تلخ مراحل آئے، بہت مشکل مراحل آئے، نشیب و فراز آیا، تو اس میں پی ڈی ایم کی تحریک کا بہت بڑا حصہ اور کردار رہا ہے، اور بالخصوص مولانا صاحب کی قیادت میں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ پی ڈی ایم تجزیہ نگار، دانشور، صحافی حضرات، سیاسی پارٹیاں یہی کہتے رہے کہ پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا تجویز دی ہے۔ تجویز دینا ہر پارٹی کا اپنا حق ہے، اور دے بھی سکتی ہے ہر پارٹی، اور قیادت بھی، لیکن فیصلہ وہ ہوگا جو ایک متحدہ پلیٹ فارم پر، جو حکمران اتحاد کی پلیٹ فارم ہو، یا پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم ہو، یا حکومت میں شامل جماعتیں ہوں، فیصلہ وہ کرے گی۔ تجویز جو بھی پارٹی ہو وہ تجویز دے سکتی ہے۔ حضرت یہ فرمائیں کہ آپ کی جو جمعیت علماء اسلام کی مولانا فضل الرحمان کی خدمات ہیں، ماضی کو چھوڑ بھی دیں، یہ 4 سال 4.5 سال جو سابقہ حکومت کے دوران ہیں، پی ڈی ایم کو آپ نے اکٹھا بھی کیا، اکٹھا رکھا بھی، جب پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تب بھی اس کا وجود برقرار رہا، آپ نے ہی مارچ کیے بھرپور قسم کے، باقی جماعتیں تو خاموش تھیں یا پھر اسمبلی میں کچھ بول لیتی تھیں۔ اس کے باوجود یہ کیا وجہ ہے کہ اب جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل بیٹھتے ہیں یا کچھ تجاویز یا تبادلہ خیال ہوتا ہے، جمعیت علماء اسلام کو اگنور کیا جاتا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ارشاد صاحب، دیکھیں بات یہی تو مولانا صاحب نے اظہار کیا خفگان کا، یا کوئی گلہ شکوہ سمجھتے ہیں، گلہ شکوہ یا اظہار ناراضگی، یا وہ صورتحال جو سامنے ہو کہ اس مشاورت کا جو دبئی میں میاں صاحب اور اسف علی زرداری صاحب کے درمیان جو بھی باتیں ہو رہی ہے، کم سے کم پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو، یا مولانا صاحب بحثت سربراہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور حکمران اتحاد کا حصہ پیپلز پارٹی بھی ہے اور ہم بھی، تو ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا اور ہمیں مشاورت سے باہر رکھا۔ تو مولانا صاحب نے اس کا اظہار برملا کیا۔ یہ بات بھی آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو تحریک مولانا صاحب نے چلائی تنہا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے 25/18 سے لے کر پھر 20 ستمبر آپ کو یاد ہوگا 2020 کو غالباً پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی، اس وقت سے لے کر پھر مارچ اور اپریل میں جب سینٹ کے انتخابات تھے 2021 میں، پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم چھوڑ کے چلی گئی، پھر باتیں یہی ہو رہی تھی کہ پی ڈی ایم تتر بتر اور ختم ہو گئی، اے این پی اور پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم نہیں چل سکے گی، لیکن مولانا صاحب نے اس کو انٹیکٹ رکھا، مولانا صاحب نے جوڑ کے رکھا، اس میں جان رکھا، تو لہٰذا یہاں تک پہنچ گئی کہ عدم اعتماد ہوئی، جو کہ جمعیت علماء اسلام حکومت کرنے کے حق میں نہیں تھی، وہ الیکشن کی طرف جانے کے حق میں تھی، جیسے کہ ابتدا میں جمعیت علماء اسلام اسمبلی میں جانے کے حق میں نہیں تھی کہ اسمبلی چھوڑ کے ہمیں روڈوں پہ جانا ہے، لیکن یہ پارٹیوں کی مشاورت ہوئی، جمعیت علماء اسلام نے اکثریت کو دے کر اس کے ساتھ لے کر یہاں تک پہنچے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اب مستقبل میں جو فیصلے ہونے ہیں، آپ کے پاس 50 یا 55 دن ہے، اور اگست میں اسمبلی کی مدت ختم ہونے والی ہے، اگلا مرحلہ کیا ہوگا، تو اس میں بھی
پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی سربراہان کا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، حکمت عملی کیا ہوگی جو پاکستان کے حق میں ہو اور قوم کے حق میں ہو، جمہوریت اور سیاسی استحکام اور معاشی استحکام اس نتیجے میں آ سکے۔ تو یہ مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہی سوال ہے جو آپ نے ارشاد عارف صاحب آپ نے سوال کیا، یہی سوال مولانا صاحب نے اٹھایا کہ اس اہم مرحلے پر پھر مشاورت سے پی ڈی ایم کو، پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو، حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کو اور بعثت سربراہ پی ڈی ایم مولانا صاحب کو باہر کیوں رکھا؟ لیکن حافظ صاحب میرا جو سوال ہے، میرا سوال غیر معمولی ملاقات نہیں تھی، اس میں تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے۔ نہیں، میرے خیال میں آپ خود اندازہ لگائیے کہ آصف علی زرداری صاحب یہاں سے جاتے ہیں دبئی، اور میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ لندن سے دبئی آتے ہیں، اور پھر بچے بھی یہاں سے پہنچ جاتے ہیں دبئی۔ آپ کے خیال میں وہ صرف سیر اور تفریح کے لیے گئے وہاں یا برج خلیفہ دیکھنے کے لیے گئے؟ صحیح، کچھ باتیں تو تھی میڈیا پر، آپ بھی سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، پوری قوم سن رہی تھی۔ تو یہی وجہ ہے، آپ لوگ لکھتے بھی رہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک مشاورتی ٹیم پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد، حکمران اتحاد کے نام سے ایک ایسی اتحاد جو بات کرتی ہے، وہ اتحاد بات کر رہا ہے پاکستان کی استحکام کا، معاشی استحکام کا، جمہوری استحکام کا، آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی۔ یہ تنہا ایک پارٹی یا دو پارٹی نہیں کر سکتی، ان تمام کو مشاورت میں شامل کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو مولانا صاحب نے صرف یہ بات کی، اگر اس میرے خیال میں یہ تو مولانا صاحب نے وہ بات کی جو جمہوریت کے بھی فائدے میں، اور جمہوری تقاضا بھی یہی ہے، سیاست کے بھی فائدے میں، اور ان دو بڑی پارٹیوں میں سے جس پارٹی کی بھی حکومت آئے گی، آپ یہ لکھ لے، جس پارٹی کی بھی حکومت آئے گی وہ تنہا حکومت نہیں بنا سکے گی، نہیں بنا سکے گی، پھر ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چلنا ہے تو مشاورت سے چلنا ہے۔ نہیں، آپ سے میرا جو سوال تھا وہ برقرار ہے کہ آپ نے آخر کوئی اسیسمنٹ تو کی ہوگی، آپس میں سوچا تو ہوگا کہ آپ کو باہر کیوں رکھا جا رہا ہے مشاورت سے، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے جو آپ کے علم میں ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا جمعیت علماء اسلام یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں خود باہر بیٹھی ہیں؟ جب ایک کیبنٹ میں بیٹھی ہیں، اسمبلی میں تمام جماعتیں ایک فورم پر ہے، تو سارے ان ہے، سسٹم کے اندر ہے، کوئی بھی پارٹی باہر نہیں ہے۔ تو جب بات مشاورت کی آتی ہے، نوبت آتی ہے، ایک اہم سٹیج پر ہم پہنچ گئے، تو آپ بتائیے پھر مشاورت میں دو پارٹیاں ہونی چاہیے یا تمام پارٹیوں کو شامل ہونا چاہیے، تمام قیادت کو شامل ہونا چاہیے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، لیڈنگ پارٹی جو پی ایم ایل این ہے، حکمران اتحاد میں شامل جو پیپلز پارٹی ہے، کہ آپ نے دیگر پارٹیوں کی قیادت کو اور پی ڈی ایم کے سربراہ کو کیوں باہر رکھا؟ یہ جواب تو ان کو دینا چاہیے۔ شاید خاقان عباس صاحب کہتے ہیں نا کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تو ضروری تو نہیں کہ جب بھی وہ ملیں تو جمعیت علماء اسلام کو اس میں بٹھائیں، کیونکہ وہ دو بڑی جماعتیں ہیں، وہی فیصلے مستقبل کے کریں گی۔ اگر وہی دو پارٹی فیصلے کریں گے تو پھر حکومت بھی وہی دو پارٹی کو بنانا چاہیے تھا کہ وہ بنا سکتی تھی۔ اور شاید خاقان عباسی صاحب کے احترام میں یہ عرض ہے، وہ تو حکومت کی ہمیشہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت میں نہیں ہوں، پی ایم ایل این میں ہوں۔ وہ یہ بتائیے کہ وہ پی ایم ایل این کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کی یا حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات؟ وہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے۔ دو پارٹیاں حکومت میں ہیں، وہ آپ سب سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے۔ تو ٹھیک ہے نا، دو پارٹی دونوں حکومت میں ہے، دونوں حکومت میں ہے۔ جو جب دونوں حکومت میں، اگر آج کی بات ہوتی ہے حکومت کے حوالے سے تو دیگر پارٹیاں کہاں ہیں، ان کی قیادت کہاں ہے؟ اگر مستقبل کے حوالے سے بات ہوگی تو مستقبل کے حوالے سے یہی دو پارٹیاں، ہاں، حکومت ختم ہو جائے، ملک میں الیکشن کا سماں ہو، بے شک جو بھی پارٹی جس سے بھی بات کرے ان کی مرضی، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر مسائل کا تعلق، ایشو کا تعلق
ان ایشوز سے ہو، ان مسائل سے ہو، ان نکات سے ہو جس کا تعلق پی ڈی ایم میں دیگر شامل جماعتوں کا بھی ہے، تو پھر وہ کیوں باہر ہے؟ وہ کیوں باہر ہے؟ یہ سوال تو جنون ہے، پھر تو پوچھنا چاہیے نا۔ مولانا صاحب کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، پھر تو دیگر پارٹیوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔